الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے بہت بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت اور اس کی آسانی اور اس کے مقصد کو بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض. حضرت کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ رکھے نہ رکھے، بلکہ فرض ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، صوم و رمضان کے روزے رکھنا، اور حج من استطاع الیہ سبیلا، اور اس شخص کا حج کرنا جس پر طاقت ہے. کتبہ فرض ہے. اب اس کو آسان کیسے کیا؟ کما کتب الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں. روزے سے آدمی کو مر نہیں جاتا، نہ کوئی ایسا جسمانی نقصان ہوتا ہے. کہ اللہ نے آسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ذات ہے کہ ہمیں اگر ایک حکم دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کی آسانی کا بھی طریقہ بتا دیتی ہے، یا اس کو آسان بھی فرما دیتی ہے. جبکہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی حکومتیں قانون بنا دیتی ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اگلے کا عمل کر بھی سکتے یا نہیں. لیکن یہاں کہتے ہیں کما کتب الذین من قبلکم، یہ آسانی کے لیے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے نے بھی روزے رکھے ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے تمہارے جسمانی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، کہ تقوی کی دولت تمہیں مل جائے. یہ مقصد ہے دولت تقوی. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت تقوی ہے، یاد رکھو. آپ پورا قرآن مجید میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کوئی فضائل بیان کیے ہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اللہ کا دیدار ملے گا، جو سب سے بڑی آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا میں راحت اور چین ملے گا، یہ جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ان سب کو ایمان کے بعد تقوی پر اللہ تعالیٰ نے معمول کیا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ سب سے اونچا مقام بیان کیا جنتی کا، کہ جنات النہر میں بھی ہوں گے اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور اللہ کے پہلو میں جو ہے کرسیوں پر، سچائی کی کرسی اور مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. سب سے اونچا مقام، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں. یہ وہ مقام ہے کہ فرشتے بھی انسان پر رشک کریں گے، یا اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے یہ انسان
جس کو ہم کہتے تھے اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ انسان تو شر اور فساد کرے گا زمین میں، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو یہ کریں گے میری خاطر وہ تم نہیں کر سکتے، اے فرشتوں تم نہیں کر سکتے، میری خاطر جو یہ کریں گے تم نہیں کر سکتے۔ تمہیں بھوک پیاس نہیں ہے، یہ انہیں بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی، پھر میرے خاطر روزہ رکھیں۔ ان کا نفس ان کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، شیطان نماز نہیں پڑھنے دے گا، یہ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے میرے دربار میں آ کر نماز پڑھے۔ کچھ بھی ہو جائے، لمبی لمبی دوستیاں چاہے شیطان سے کیوں ہوں گی، جب اللہ اس کو حرم شریف میں لے جائیں گے، اسی شیطان کے پتلے کو وہاں پر جا کر پتھر مارے، اللہ کا نام بولا، اللہ اکبر، اللہ کچھ بھی ہے، ہم بھٹک گئے تھے لیکن ہیں تو تیرے دشمن پر ہم پتھر مار کر ہم اپنے حج کی تکمیل کر رہے ہیں، مناسک کے حج کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے بھی عجیب کیا کہ تلبیہ بند نہیں کیا، حجی کا تلبیہ چل رہا ہے، لبیک لبیک لبیک، عرفات میں بھی لبیک، مزدلفہ میں بھی لبیک، مینا میں بھی لبیک۔ جس دن شیطان کو پہلا پتھر مارا، تیری لبیک ختم، آج تیری حاضری مکمل ہو گئی، کیونکہ میرے دشمن سے اظہار دشمنی تو نے کر دیا۔ اس سے پہلے بند نہیں کی، فرشتے رش کریں گے، اس نے اتنا اونچا مقام دیا، فرشتے تو دروازوں پر ہوں گے، فرشتے ان ایمان والوں کے لیے دروازوں پر ہوں گے۔ سیق الذین اتقوا الی ربہم زمرا الی الجنۃ زمرا، جائیں گے وہاں، فرشتے کہیں گے، وہاں فرشتے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، آئیے آئیے آپ آئیے، ہم آپ کے استقبال کے لیے۔ کہیں بیان نہیں ہے کہ فرشتے پہلو میں بیٹھے ہوں گے، کون بیٹھے گا، محراب بیٹھے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اور دنیا میں سب سے اونچا جو مقام ہے وہ اللہ کی ولایت اور دوستی ہے، کہ انسان جب دنیا میں رہے اس کا یہ دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ بھی تقوی سے آتا ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کے ذریعے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تیرے ولی ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی کے ساتھ رہتے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ اللہ نے ولایت کی جو ہے نا فارمولہ بیان کر دیا۔ تو اب بتائیں لعلکم تتقون جو کہا ہے، یہ روزہ جو ہم نے دیا ہے، اس پر جو نتیجہ وہ معمولی نتیجہ نہیں ہے کہ تم میں جب تقویٰ آ جائے گا تو دنیا میں ولایت ملے گی، آخرت میں اللہ کا دیدار اور اللہ کے پہلو میں بیٹھنا ملے گا۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، یہ غرض بیان کی ہے، تقویٰ مقصود ہے کہ رمضان کے مہینے میں تم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے کہ گناہ کے اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے، نہایت خبیث الفطرت انسان ہے، کمینہ انسان ہے جو اس موسم میں بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کرانے والی کون سی چیز رہے گی؟ شیطان تو بند کر دیے گیا، سجد الشیطان مرض الجن، فرمایا کہ شیاطین اور سرکت جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں باندھ دیا جاتا ہے، نفس کو روزے سے اور رمضان رات کی تراویح سے کمزور کرایا جا رہا ہے۔ یہ تراویح اور قرآن مجید کیوں سفارش کرے گا؟ اسے سفارش کر اللہ میں نے اس کو جگائے رکھا، روزہ سفارش کر اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، دونوں سفارشی، ایک دائیں ہوگا ایک بائیں ہوگا، اور ہاتھ پکڑ اللہ پر میں جائے ان کو جنت میں لے جا۔ تہجد کی نماز تو مکہ شریف میں تھی، مکہ شریف میں تہجد کی نماز آئی، تراویح کی نماز مدینہ شریف میں آئی، اور اس نماز کے آنے کے بعد یہ فضیلت آئی کہ قرآن اس کو لے کر جائے گا، اس لیے کہ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تہجد کے اندر کوئی بندی نہیں ہے۔ فقروا ما تیسر منہ، قرآن کہتا ہے جو آسان ہو پڑھ لو، لیکن یہاں پر یہ حکم نہیں، یہاں پر یہ حکم ہے پورا قرآن جتنا ہو اتنا پڑھو، اتنا پڑھ سکتے ہو، پورے قرآن کی ترغیب ہے خلفائے راشدین کے دور سے۔ اور جب تراویح میں قرآن سنے گا ایک ٹائم چاہیے، ایک وقت لگے گا، نیند بھی جائے گی، کیونکہ انسان کی نیند کا وقت اول وہ ہوتا ہے، بندہ جب سو جاتا ہے تو شب آخر میں پھر ویسے ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ تو آج کل الٹ ہو گیا کہ موبائل نے اول موبائل کھا گیا، آخر میں جو ہے نماز روزہ ہم کھا گئے، وہ الگ بات ہے، یہ تو فطرت الٹ گئی۔
لیکن اصل یہ کہ ابتدائی وقت جو ہوتا ہے انسان کا، وہ سونے کو دل چاہتا ہے، تھکا ہوتا ہے سب ہے، اور میں نہیں چلو 20 رکعت پڑھو. لیکن تہجد میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. تہجد تو 2 رکعت بھی ہوتی، تہجد تو 4 رکعت بھی ہوتی، تہجد 6 بھی ہوتی، 8 بھی ہوتی. دادا کو 8 ضروری نہیں ہے. تہجد میں 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 ہی کیوں ہے؟ تراویح 20 رکعت ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو جب تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور قرآن سنتا ہے، اس میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سنتا ہے، تو قرآن کہے گا نا میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا. تو رات کو جگائے گا کب؟ جب تراویح پڑھے گا نا. دن میں جاگ کر قرآن پڑھنے کا کوئی قرآن نہیں کہا کہ میں نے دن میں اس سے میں نے یہ مجھے پڑھتا رہا. دن میں تو عام تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ خاص بات ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز میں کتنا بڑا فرق ہے کہ تہجد کی نماز میں تم وتر جماعت سے پڑھتے ہو، اکیلے پڑھتے ہو. بھائی یہ تراویح کی شان ہے کہ پورے رمضان میں اکیلے وتر پڑھنے والوں، جب رمضان آئے گا تو اس تراویح کی شان یہ ہے، قرآن کی شان یہ ہے، اس کے ساتھ جماعت سے تم وتر پڑھو. سبحان اللہ. مجھے بعض لوگوں نے پوچھا حضرت ہمیں بتائیں کہ ہم، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں تہجد پڑھ کے پڑھنا چاہیے، افضل ہے وتر، تو میں اس طرح کرتا ہوں. تو میں ان کا ظالم یہ صحیح نہیں کرتے، اس لیے کہ جماعت سے تہجد جو ہے یہ تو رمضان میں ملتا ہے. ایک آدمی حرم شریف جائے تو وہاں تو طواف کی نعمت تو وہی ملے گی، بجائے کسی اور کام کے طواف کی کوشش کرے، عمرے کی کوشش کرے، کیونکہ وہاں یہی چیز ملنے والی ہے، کہیں اور ملنے والی نہیں ہے. مدینہ شریف میں آ جائے، مسجد نبی میں نماز پڑھے، روزے پر حاضری دے، کیونکہ یہ نعمت وہاں ملنے والی کہ اور ملنے والی نہیں. تو جو وتر کی نماز جماعت سے ہے وہ آپ کو رمضان میں ملنے والی ہے، غیر رمضان میں ملنے والی نہیں ہے. شاید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب پہلے فرماتے اور خلفائے راشدین ساتھ پڑھ رہے ہیں تو لہذا اب فضیلت پہلے آ گئی تھی. اب آخر میں پڑھنے میں فضیلت نہیں ہے، جماعت سے پہلے پڑھنے میں فضیلت ہے. یہ شان ہے، اس لیے قرآن سفارش کرے گا اللہ میں رات کو جگائے رکھا ہے اس کو، اور دن میں روزہ کہے گا بھوکا پیاسا. 3 ہی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو مارتی ہیں، بھوک پیاس مارتی ہے اور جاگنا مارتا ہے. جب آدمی کو نیند ہوتی ہے، نیند کی وجہ سے نفس کو شرارتیں نہیں سوچتی، بلکہ یہ فکر ہوتی ہے کہ یار ہم سو جائیں، جو تھوڑا وقت ملے ہم آرام کر لیں، ہم سو جائیں. ہم طالب علم تھے بنوری ٹاؤن میں، تو وہاں پر اس وقت بڑا سخت نظام تھا. طالب علم رات کو 12 بجے تک ان کو مطالعہ کرنا ہوتا تھا، پھر تہجد میں ان کو اٹھا دیتے تھے، اور پھر ہمیں ایک ہی فکر ہوتی تھی ٹائم مل جائے اور سو جائے، کوئی اور چیز سوچتی ہی نہیں تھی. یا کوئی تھوڑا ٹائم ملے، جیسے جمعرات اور جمعے کو ہمارا مشغلہ سونے کا ہوتا تھا، ہمارا گردی گردی ہوتا تھا کہ یار یہ ٹائم میں سو جائے، کیونکہ پورے ہفتے میں سونے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے. لہذا تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے لیے شیطان کو تو باہر کی قوت کو باندھے اور اندر کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے دن کی عبادت بھی دے دی، رات کی عبادت بھی دے دی. اب بھی کوئی خبیث الفطرت انسان اگر گناہ کرتا ہے تو آپ بتائیے اس کا سوائے جوتے کے کیا علاج؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ. یا باغی الخیر اقبل، خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ. یا باغی شر اقصر، اے شر کو طلب کرنے والے پیچھے ہو جا، تیرا موسم نہیں ہے. جو طالب شر ہے اس کے لیے رمضان میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو طالب خیر ہے اس کا سیزن ہے. میرے شیخ شاہ کیوں صاحب فرمایا کرتے تھے پردے اٹھے ہوئے بھی ہے ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہے براہ راست رحمت چل رہی براہ راست. ابھی میں کل ہی بات کر رہا تھا کہ اولھا رحمہ، یعنی آتی رحمت دے دی. حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے مغفرت ہوتی ہے پھر رحمت دیتے ہیں، بھی پاک ہو جا اب تجھے نوازیں. فرمایا کہ نہیں ایمان والو، ہم پہلے نواز دیں گے، بعد میں معافی تافی تو ہو ہی جانی ہے تمہاری. اولھا رحمہ، پہلے نواز دیا، اب معافی تافی جب نواز رحمت دے دیں گے تو معافی کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی یقین دلایا کہ معافی پر یقین رکھو، اس لیے کہ جب ہم نے 10 دن رحمت میں تمہیں غرق کر دیا
اب تو ہم تمہارا معاوضہ کریں گے، بس اگلا آئے گا تو مغفرت کا، آخر آئے گی تم نران آئے گا، عید آئے گی تو پروانہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تم پاک صاف۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، عجیب ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے پہلے مغفرت ہے، پھر آخر میں کہا اب تم رحمت کے قابل ہو گئے، فرمایا نہیں، یہ تو رمضان کی شان ہی نہیں ہے، میں نے تو دروازے کھول دیے رحمت کے، جنتیں سجائی گئی، تم لوگ جو مرتا سیدھا جنت میں، حساب کتاب میں سیدھا گیا، وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مجموعی طور پر رحمت ہے اس میں، سبحان اللہ، مجموعی طور پر رحمت۔ مراقب میں جتنا آگے آگے بڑھتا جاتا ہے قیمت بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ آخری عشرہ آتا ہے تو لیلۃ القدر جیسی رات ایمان والوں کو دے دی، ایک ایک رات 84 سال۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی جو تراویح پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ اس کی برکت سے معروم نہیں ہوتا، یاد رکھو، برکت سے معروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حکم ہے نا کہ رات کو کچھ جاگو، تو تراویح پڑھنے والا رات ہی کو تو جاگ رہا ہے نا، کوئی معروم نہیں ہوتا۔ حقیقت بات ہے، اگر سلیقے سے روزہ رکھنے والا ہو، تراویح پڑھے، نماز فجر پڑھے کوئی انشاءاللہ قیامت دن سب کے کھاتے میں 84 سال ہر سال کے لکھے ہوں گے۔ یاد رکھو یہ، ہاں پوری رات جاگے اور کرے وہ اس کی ہمت پر ہے، لیکن یہ بھی تو جاگ رہا ہے بھائی، 11 تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں، 10 تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں، ہر رات میں اس سے پہلے مشکل ہے، لہذا اور پھر عجیب بات ہے کہ لیلۃ القدر ہر رات ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی جناب وہ چاند کے طریقے ایک دن پہلے ہوتے ہیں، ایک دن بعد ہوتا ہے، لہذا اگر ایک کی لیلۃ القدر ہے تو اس کا دوسرا دن ہے وہ لیلۃ القدر، تو اس کا اگلا دن ہے، یعنی پورے 10 دن پورے روئے زمین پر لیلۃ القدر ہی ہوتی ہے، فرشتے مسلسل 10 دن رہتے ہیں، آدھی دنیا پر ایک دن، آدھی دنیا پر ایک دن۔ اور میرے مرشد عجیب بات فرماتے تھے شاہ کی مختار صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے، اگر ایک بندہ کہ اے اللہ اگر مکہ مدینہ میں آج لیلۃ القدر ہے تو اس کا کچھ یہاں ہمیں بھی تو برکت دے دے، تو اللہ کے لیے مشکل ہے۔ لاہور بارش ہوتی ہے، یہاں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، برف باری پشاور سے ادھر ہو رہی ہے، ٹھنڈ بہاول نگر میں ہو گئی، جو دنیا کے موسموں کا اثر دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے تو رحمت کا اثر دوسری جگہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اس لیے گویا کہ ہر رات ہی آخری عشرے کی تو رحمت والی رات ہے، ہر رات میں یا ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی یا خود وہ آ جائے گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی یا خود وہ آ جائے گی، کوئی رات بھی ایسی نہیں ہے جو رحمت سے خالی ہے میرے دوستو۔ تو پھر فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا کہ ہم نے رمضان اس لیے دیے تاکہ تم میں تقوی آ جائے، گناہ تم سے چھوٹ جائیں، یہ مہینہ پاکیزگی کے ساتھ گزارو۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تقوی کے ساتھ رمضان گزار لیتا ہے 11 مہینے بھی اللہ اس کو تقوی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، رمضان کے اوپر ہمارے پورے سال کی چیزوں کا مدار ہے، یاد رکھو پورے سال کی چیزوں کا مدار ہے، اس لیے ارزاق کی جو تقسیم ہے، خیر و شر کے جو معاملات ہیں، ان کا بھی جو نفاذ ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ شب برات میں بجٹ بنتا ہے، لیلۃ القدر میں نافذ ہو جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے سے لو بھائی یہ مرنے والوں کی لسٹ ہے، یہ رزق کی لسٹ ہے، یہ فلاں کی لسٹ ہے، یہ فلاں کی، وہ فہرستیں ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ بتائیں تو کیسا جناب وہ خیر کی اور اس ساری چیزوں کا فیصلہ بھی رمضان میں ہو رہا ہے۔ تو ایک رمضان جو ہے اس کا اچھا گزارنا یہ ضمانت ہے آپ کے 11 مہینوں کے اچھے گزرنے کی۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے دل کو تشویش میں مبتلا نہ کرو، کوئی پریشانی نہ لو، بس اللہ پر ڈال دو، بھول جاؤ کچھ دیر کے لیے، ورنہ پورے سال تم تشویش میں مبتلا رہو گے، اور اس ایک مہینے میں سکون قلب سے وقت گزارو گے، کوئی تشویش نہیں، جو ہے بس اللہ کر بعد میں دیکھیں گے، یار بعد میں سوچیں گے بھی بعد میں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورے سال اطمینان قلبی نصیب رہے گا دنیا کے اعتبار سے۔ جو ہم پریشان ہیں دنیا کے اعتبار سے، کیا ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو گویا کہ یہ عجیب و غریب مہینہ ہے کہ جس پر پورے سال کا مدار ہے، تقوی کے ساتھ رہتا ہے، ذکر اذکار تلاوت وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پورے سال توفیقات اس کے ساتھ ہے، دروازہ کھولا رہے گا اس کے لیے۔ اور اس مہینے میں دنیاوی طور پر بھی اپنے دل کو اطمینان سے رکھتا ہے،
اس لیے کہ جب آپ آنکھ سے متوجہ ہوں گے تو دل خود مطمئن ہو جائے گا. پریشان اس لیے کہ ہم جب دنیا میں گھسے، جب ہم کچھ دیر کے لیے دنیا چھوڑ کر آنکھ سے متوجہ ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں بھائی پریشان ہو تو اللہ کے پہلو میں آ جاؤ نا، بس یہاں آ جاؤ. جی میں بے روزگار ہوں، بیکار ہوں، تو بے روزگار بیکار ہے تو مسجد میں آ جانا، یہاں آ کے بیٹھ جائے. جب بیکار ہے تو یہاں آ جانا، کارآمد ہو جائے گا. تو اطمینان کل بھی نصیب ہو جائے گا. اعتکاف کر لے، پورے مہینے کا اعتکاف کر لے، جب تیرا کوئی کام ہی نہیں ہے. مفت کی روٹی بھی مل جائے گی تو اس کو کوئی نہیں دے گا، گھر سے نہیں آئے گی تو محلے سے کوئی دے دے گا، اللہ تعالیٰ نظام کر دیں گے تیرا. تو تشویش قلبی دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے دل کو اگر مطمئن رکھتا ہے، پورے سال اس کے دل کو اطمینان ہے دنیاوی طور پر، اور روحانی طور پر تقوی سے رہتا ہے، پورے سال تقوی کی ضمانت ہے. اعمال میں لگا ہوا ہے، پورے سال اعمال کی توفیق کی علامت ہے اور ضمانت ہے. آپ یہ اندازہ کیجیے، نے فرمایا لعلکم تتقون، ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے. دوستی کا اسباب ہم نے پیدا کر دیا. گناہ سے بچنا اب مشکل نہیں ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے، کچھ مشکل نہیں. یہ تو بہت کمینگی کی بات ہے کہ انسان اس میں بھی گناہ کرتا ہے، موبائلوں میں لگا ہوا ہے، بد نظریاں کر رہا ہے. کہتے جی بد نظری نہیں چھوٹ رہی، بھائی اس کتے کو بند کر دو نا، کہیں پھینک دو اس کو. اتنی کون سی ضروری چیز ہے جو اس میں آئے گی؟ کبھی کوئی فون آ جائے، کون سا ضروری فون آ جائے گا؟ یہ آ جائے کوئی مر گیا خود ہی خبر مل جائے گی. ہمارے کو استاد تھے بریل ٹاؤن میں، تو ہم کبھی دفتر جاتے کہ جو ہماری ڈاک آئی کوئی گھر سے خط آیا، انہوں نے کہا یاد رکھو خط نہ آنا دلیل ہے کہ سب ٹھیک ہے. خط نہ آنا دلیل ہے سب ٹھیک ہے، ورنہ خط آئے گا تو کوئی تشویش کی بات ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابا بیمار ہے، اماں بیمار ہے، فلاں فلاں. لہٰذا یہ اس میں اپنے آپ کو تشویش میں مبتلا کرنا ہے، اور پھر بچ نہیں پاتے، بد نظری کرتے. اللہ ہماری طرف متوجہ ہے ہمیں نوازنے کے لیے، اور بندہ اب بھی نفس اور شیطان کو خوش کر رہا ہے. اور شیاطین انس جو ہے نا وہ تو قید نہیں ہوتے. ایسے یار دوست جو خود بھی شیطان ہے، ان کی صحبتوں کو نہیں چھوڑتا، ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، الٹی سیدھے حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کو ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ بڑے رحمت کا زمانہ ہے، بس کچھ نہیں ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک جگہ پر میں گیا تو ایک بندے سے میں ملا، تو بندہ تو مجھے بھلا معلوم ہے لیکن مجھے کوئی کمی محسوس ہوئی. تو میں ایک دن اس کے گھر گیا، وہ میری ملاقات ہوتی تھی اس سے. شیخ سعدی تو چلتے پھرتے رہتے تھے کہ میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کی بیوی سے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اس طرح کر کے کہا، یعنی اللہ کی طرف سے یعنی آیا ہوں، تبلیغ کے لیے آیا. میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ویسے تو بہت اچھا آدمی ہے، رات کو آتا ہے شراب کی بوتل سامنے رکھ لیتا ہے، کہتا اللہ تو رحمت العالمین ہے، اللہ تو رحمت بھی ہے اور ارحم الراحمین ہے، اور یہ کرتے کٹ کٹ بھی جاتا ہے. میں نے کہا اچھا آج جب آئے تو کہنا اللہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے. اب اللہ والی کی زبان سے بات نکلی تھی، اس کا اثر ہوتا ہے. تو رات کو پیلا تو اس کی بیوی نے کہا اللہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے. تو رحمان رحیم نہیں ہے، جبار اور قہار بھی ہے. تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گیا اور فوراً پھینک دیا اور توبہ کی اور کہا کہ کبھی میں نے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا. پکڑ نہ ہونا، کسی کی گناہ پر پکڑ نہ ہونا، یہ دلیل اس کی نہیں ہے کہ اللہ تیرے فعل سے راضی ہے، بلکہ یہ دلیل ہے کہ تجھے پھانسی چڑھانے کے لیے پورے اسباب تیار کیے جا رہے ہیں. جب جانوروں پر کسی جانور پر مالک کی عنایت بڑھ جائے اور اس کو خوب کھلائے پلائے، یہ دلیل نہیں ہے کہ پیار ہو گیا، یہ دلیل ہے کہ قربانی کا بکرا تیار ہو رہا ہے، اس کو موٹا تازہ کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح ذبح ہو، صحیح اس میں سے چربی نکلے. ورنہ وہ تو جو ہے نا گاؤں دیہات میں رہنے کے قابل ہے، اب اس کو شہر میں لے آتے ہیں، ہار پہنا لیتے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں یار ایسا پروٹوکول تو اس نالائق نے دیے ہی نہیں جس کے بعد میں پیدا ہوا رہا. یہ دیکھو شہری کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، دودھ بھی مجھے پلا رہے ہیں اور مکھن بھی چٹا رہے ہیں اور گلے میں ہار بھی ڈالا ہوا ہے، اور لوگ فوج بھی پیچھے بچوں کی پھر رہی. لیکن پتہ اس دن چلتا ہے جب قصائی کھری لے کر آتا ہے اور مالک صاحب انی وجہ تو اللہ کی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈیل دیتے ہیں
اس لیے کہتے کسی گناہ پر فوراً پکڑ لینا اور تنبیہ کر دینا یہ بھی شان رحمت ہے، یہ کو جانے نہیں دیتے، فوراً تنبیہ کرتے کہاں جا رہا ہے تو، تھپڑ مارتے ہیں کہاں جا رہا ہے تو، ادھر آ ادھر آ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار 1955 کی بات ہے، تو مدرسے میں بڑے حالات سخت ہو گئے، کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو ایک دوست تھا ڈونگے میں، تو کسی نے حیدرآباد میں ایک دوست تھا، تو وہ مدرسے کے معاون تھے لیکن ابھی رمضان دور تھا، ان کا چلو ان سے جا کے کہتے ہیں یار رمضان سے پہلے کر دو، حالت اتنی بری ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں وہ گیا تو وہ اول تو ملا نہیں، کافی دیر کہیں گیا ہوا تھا، پھر ملا تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں گنجائش نہیں، تو والد صاحب فرماتے ہیں مجھے فوراً یہ آیت یاد ہے علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدا، کہ اللہ کافی نہیں ہے، تو مجھے اللہ نے تھپڑ مارا، یہ فرماتے تھے، تو میں رونے لگا بس میں واپسی پر، خوب رویا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گیا کیوں، میں کیوں گیا، لیکن ہوتا ہے انسان بشری تقاضے میں نکل گیا کہ جب میں ڈونگے آیا تو پھر اور رونا آیا کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تھپڑ مارا، یہ ان کے پیار کی دلیل ہے۔ میں بھاول نگر تک روتا رہا، جب میں بھاول نگر پہنچا تو دو طالب علم اڈے پر کھڑے تھے کہ حضرت کراچی سے کچھ مہمان آئے، سید بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ کے مرید ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے، ان کو مدینہ شریف سے تشکیل ہوئی ہے، وہ مدینہ حج کرنے گئے تھے، تو مدینہ میں حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی درس حدیث دیتے تھے، اور اس کے پڑوس میں عیدگاہ روڈ پر ان کا قیام تھا، اور باول نگر کا مدرسہ بھی ان نے بنایا، اور والد صاحب کو بھی لے کر آئے، تو ان نے بھی ان کو بھیجا ہے، تو حضرت والد صاحب نے کہا کہ ہمیں شیخ نے کہا کہ بھائی میرا ایک مدرسہ ہے اس کی جا کر خبر لو، تو ہم کوئی خبر لینے کے لیے آئے۔ اس وقت انہوں نے 500 روپے 1955 میں 500 روپے مدرسے کے لیے دیے، علیہ السلام بھی کافی نہ تھا، یہ تو دلیل ہے، اگر فوراً کان مروڑ دیں یہ ان کے پیار کی دلیل ہے، اور اگر کچھ نہیں کہہ رہے یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کشتی کہتے اس وقت ڈوبتی ہے جب پوری بھر جاتی ہے تو تبھی ڈوبا کرتی ہے، چند سواریوں سے نہیں ڈوبا کرتی، اللہ بھی کشتی اس وقت ڈبوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ فرماتے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، اگر کوشش کریں کہ کوئی لمحہ ہمارا اس رمضان میں ایسا نہیں جس میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، زبان سے، کان سے، آنکھ سے۔ امام غزالی نے کہا ان سب کو روزے رکھواؤ، آنکھ کو بھی روزہ رکھواؤ، کان کو بھی رکھواؤ، زبان کو بھی رکھواؤ، ہاتھ پاؤں کو بھی روزہ رکھواؤ، اور پیٹ کو بھی روزہ رکھواؤ، یہ سارے روزے مل کر تمہارا کامل روزہ بن جائے گا، اور پھر اس پر فضائل مرتب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔